ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 انتخابی حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری، 13 انتخابی حلقوں میں نون لیگ 8 نشستوں کے ساتھ آگے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 5 نشستوں پر لیڈ کر رہی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ چیف الیکشن کمیشن میرپور کی جانب سے پولنگ کا وقت 1 گھنٹے بڑھا دیا گیا تھا، جبکہ پولنگ کا عمل شام 6 بجے تک بلا تعطل جاری رہا۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ 13 حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جبکہ میرپور ڈویژن میں 2,454 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشنز پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حلقہ نکیال میں پولنگ کے دوران پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا کارکن جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت مختار یونس کے نام سے ہوئی، جبکہ 3 افراد بھی زخمی ہوئے۔ واقعہ نکیال کے گاؤں دھیری میں پیش آیا، جہاں پولنگ کے دوران دونوں جماعتوں کے کارکن آمنے سامنے ہوئے۔ کشیدگی بڑھنے پر فائرنگ ہوئی۔ متعلقہ ادارے واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نکیال میں جیال مختار یونس کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کہ میرپور نکیال میں میرا کارکن شہید ہوا، متعلقہ حکام کہاں ہیں؟ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ کارکن مختار یونس کی شہادت کا حساب لیں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی ووٹرز کو حق رائے دہی سے روکنا مخالفین کی بوکھلاہٹ ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے پولنگ سے پہلے آزاد جموں کشمیر کے حلقہ LA-10 کوٹلی میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کوٹلی میں پریزائڈنگ افسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھوڑ اور چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا کہ وہ متعلقہ پریزائڈنگ افسر اور پٹواری سے تفتیش کروائیں اور اس واردات کا جواب دیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انکوائری کے نتائج سامنے آنے تک حلقہ LA-10 میں انتخاب روکا جائے۔ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ پولنگ بیگز اور کہاں کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ چودھری یاسین نہ صرف حلقے میں امیدوار ہیں بلکہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں۔ انکوائری کے حقائق سامنے آنے تک اس حلقے کے نتائج قبول نہیں کریں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کا رانا ثناء اللہ کو جواب، کہا کہ کشمیری عوام باشعور ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کرنا جانتے ہیں۔ اگر کشمیری عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو نون لیگ کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ نون لیگ اونچے ہتھ کنڈوں سے عوامی مینڈیٹ نہیں چھین سکتی۔ یہ ہر قسم کے دباؤ کے باوجود کشمیری عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ جمہوریت کی فتح عوام کی آزاد فیصلے میں ہے۔ نون لیگ جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، کامیابی پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند نے رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت انتخابی دھاندلی برداشت نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے گلو بھٹو نے آزاد کشمیر میں سرعام بدماشی کی۔ نون لیگ اپنے بدماش اور غنڈوں کو لگام دے، زبردستی اور دھوس دھمکی کے ذریعے آزاد کشمیر میں الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے۔ شرجیل میمن نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ آزاد کشمیر الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ نون لیگ نے وفاقی وزراء سرکاری مشینری کا استعمال کیا۔ شرجیل میمن نے الزام عائد کیا کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہر کوئی بکاؤ مال ہے اور لالچ دے کر سب کو خریدا جا سکتا ہے۔ کشمیری عوام ان کے ہتھ کنڈوں سے بخوبی واقف ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان کی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی وسیع اقتصادی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان کے وفد نے علاقائی استحکام، اقتصادی مضبوطی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں نجی شعبے کی شراکت داری اور دو طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی، تجارتی، ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملاقات میں یہ کہنا تھا کہ علاقے استحکام کا انحصار اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط پر منحصر ہے۔ پاکستان میں کاروبار دوز ماحول اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ جنرل سید عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر ہونے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل عامر رضا نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی، انہوں نے وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عامر رضا نے GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی، ان کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چینی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ آپ کو اس ملاقات کا احوال بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان ہمہ جہت اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت کے فیصلوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے قریبی تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ملاقات میں مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین پاکستان کو اپنا آہنی بھائی سمجھتا ہے اور پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سماجی معاشی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ ریمارکس اس تنازع کے تاریخی قانونی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی اور اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بے بنیاد الزامات کا سہارا لے رہا ہے۔ کہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان و مرصوص کے ذریعے اپنی دفاعی صلاحیت اور مؤثر رد عمل کا واضح مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز رویے کا نوٹس لیں اور خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ہم منصب کے بیان کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ایسے بیانات بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حقائق کو سیاسی مقاصد کے لیے مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ جموں کشمیر ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جس کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور مذاکرات کا حامی ہے، تاہم اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو بااختیار بنانا وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی اولین ترجیح ہے۔ نوجوانوں کے لیے عالمی مواقع پیدا کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ رانا مشہود کے دورہ امریکہ کے دوران مختلف عالمی رہنماؤں اور اداروں کے نمائندوں سے اہم ملاقاتیں ہوئیں جن میں تعلیم، جدت، عالمی شراکت داری اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کے لیے بین الاقوامی تعلیمی اور تبادلہ پروگراموں کے فروغ پر زور دیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی ترقی کے لیے عالمی تعاون مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ MQM کے عارضی مرکز بہادرآباد پر منعقدہ اہم مشاورتی اجلاس میں سینئر قیادت، اراکین اسمبلی اور مرکزی شعبہ جات کے ذمہ داران کی شرکت۔ اجلاس میں سینئر قیادت، ارکان اسمبلی، مرکزی شعبہ جات کے ذمہ داران کی موجودگی میں احتجاج کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا گیا۔ کراچی کے 3 ٹاؤنز اور حیدرآباد میں 4 بڑے احتجاجی اجتماعات کیے جائیں گے۔ شیڈیول کے مطابق 9 اگست کو سرجانی، 23 اگست کو اورنگی، 11 ستمبر کو حیدرآباد، 27 ستمبر کو PIB ٹاؤن میں احتجاجی جلسے ہوں گے۔ اجلاس میں جشن آزادی بھرپور انداز میں منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ 1 اگست سے 14 اگست تک تمام ٹاؤنز، UCs، تعلیمی اداروں، کالجز اور یونیورسٹیوں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔
वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अमरीकी कांग्रेसी वफ़द से मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर ताउन में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। वफ़ाक़ी वज़ीर ने अमरीकी कांग्रेसी वफ़द का पाकिस्तान आमद पर खैर मक़दम किया। दोनों ममालिक ने तालीमी ताउन को दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का हम सुतून करार देते हुए साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ताउन, कोर्सेज़, तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। पाकिस्तानी और अमरीकी जामियात के दरमियान तहकीक, निसाब साजी और फ़ैकल्टी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी ज़ोर दिया गया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत के शोबों में अमरीका का काबिल एतमाद शराकतदार बनने के लिए पुरज़्म है। तालीम, तहकीक और जिद्दत के शोबों में ताउन से पाकिस्तान और अमरीका की शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद को मुस्तहकम रखा गया है। जमील अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता साल महंगाई का जो ट्रेंड था, इसमें कमी आ रही है और जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 13 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा, जबकि माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारा जीडीपी तनासुब से 0 से 1% रहेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को बहस करनी है तो वो तरक्याती मनसूबों और अवामी खिदमत की बुनियाद पर करे। पीपल्स पार्टी के पास दानिश स्कूल जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं और आज का नौजवान भी उनके साथ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सिकंदर ने यह भी कहा कि वज़ीर आलम मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब में तालीम और तरक्की के शोबों में इनकलाबी इक़दामात बर्पा किए जा रहे हैं और स्कूलों की आउटसोर्सिंग से तालीमी शोबे में बेहतरी आई है। मरीम नवाज़ की खुसूसी तवज्जो तालीम के मयार को बेहतर बनाने पर मरकूज़ है। सदना हिल हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द उस्मान की वालिदा ने तुरबत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बेटे उस्मान से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा कि उस्मान कुछ अरसा कबल अपनी मर्ज़ी से घर और ख़ानदान से अलग हो गया था और बाद में रब्ता करने की कोशिश भी की, मगर उससे बात नहीं की। उनका कहना था कि उनके शौहर और दीगर बच्चों और पूरे ख़ानदान को उस्मान या उसकी किसी भी सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अपने तमाम फ़ैसलों और अमाल का खुद ज़िम्मेदार है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ख़ानदान किसी भी गैर कानूनी या पुरतशद्दुद सरगर्मी की हिमायत नहीं करता। कराची की अहम खबर दें कि कराची में सिर्फ 207 रोज़ में सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक सबसे बड़ा कातिल बनकर सामने आया। ट्रैफिक अलवेज़ के बुलंदो बांग दावे अपनी जगह, लेकिन रेस्क्यू हुकाम के आदाद शुमार ने शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल पर एक बार फिर संगीन सवालात उठा दिए। तफसीलात देखते हैं आरिफ हबीब की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कराची की शाहरों पर खूनी खेल जारी। साल 2026 के दौरान अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 537 अफराद जान की बाजी हार गए। जहाँ भाग होने वालों में 412 मर्द, 64 खवातीन, 46 बच्चे और 15 बच्चियां शामिल हैं। रवा साल अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन हादसात में 6,519 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4,949 मर्द, 1,143 खवातीन, 319 बच्चे और 108 बच्चियां शामिल हैं। हादसात में जख्मी होने वालों की बड़ी तादाद सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज मुआवजे से गुजर रही है। रवा साल के 207 रोज के दौरान हैवी गाड़ियों की टक्कर से 171 अफराद जिंदगी की बाजी हारे। रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रालर सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हुआ, जिनकी टक्कर से 79 अफराद जहां भाग हुए, जबकि वाटर टैंकर की जद में आकर 44 अफराद अपनी जान से गए। तेज रफ्तार बसों की टक्कर से 20, मजदा की टक्कर से 16 और डंपर की टक्कर से 12 अफराद जहां भाग हुए।
کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات اور ہیوی گاڑیوں سے ہونے والی اموات نے شہریوں کے تحفظ پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ شہری مؤثر ٹریفک مینجمنٹ، سخت قانون نافذ کرنے اور ہیوی ٹریفک کی کڑی نگرانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے کامیاب ملاقات، مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق۔ علی پرویز ملک نے آئل ٹینکر کانٹریکٹرز کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیشل سیکرٹری پیٹرولیم کی سربراہی میں قائم کمیٹی ایک ہفتے میں سفارشات پیش کرے گی۔ کمیٹی میں ڈی جی آئل، اوگرا، اوڈکا اور او سی اے سی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اوڈکا کا وفد صدر عابد اللہ آفریدی کی قیادت میں وزیر پیٹرولیم سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ اوڈکا نے وائٹ آئل پائپ لائن کے کوٹے میں کمی، فریٹ فارمولے اور کمرشل لوڈنگ سے متعلق مطالبات پیش کیے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو فروغ دینا صحافیوں اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں میڈیا کی اسپیس کو مزید بڑھانا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آج بھی ایڈیٹوریل بورڈز موجود ہیں۔ اخبارات کے بعد چینلز کے ادارہ جاتی بورڈز نے خبر کی ساکھ کو حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ 2019 کی پالیسی کی وجہ سے میڈیا بحالی بحران کا شکار ہوا اور اسی پالیسی کی وجہ سے ہی آج کئی صحافی بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ہمارے دور میں کسی ٹی وی چینل اور اخبارات کے اشتہارات بند نہیں ہوئے۔ مزید کہا کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن وقت کی ضرورت ہے۔ شارٹ کورسز کے ذریعے صحافیوں کی استعداد کار میں اضافہ کریں۔ صحافیوں کی مشاورت سے ہاؤسنگ کے مسائل کو بھی حل کیا جائے گا۔ کراچی میں سندھی جماعت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی اوور ہیڈ برج کی تعمیر کے مطالبے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں نے قومی شاہراہ پر مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ برج نہ ہونے سے متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں سمیع بڑو کی رپورٹ۔ پلیر میں سندھی جماعت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی اپنے دیرینہ مطالبے کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے مرکزی قومی شاہراہ پر احتجاج کرتے ہوئے سوسائٹی کے مرکزی راستے پر اوور ہیڈ برج کی فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا کہ یہاں مین نیشنل ہائی وے سندھی جماعت سوسائٹی کے گیٹ کے سامنے جو ہمارے سوسائٹی کے سینکڑوں لوگوں کا صبح شام آنا ہوتا ہے اور اسکول کے بچے آتے ہیں جن کے بہت سارے لوگوں کو یہاں ایکسیڈنٹ روڈ پاس کرتے ہوئے ہوا ہے۔ ایم این اے صاحبان سے ہمارے کئی ملاقاتیں ہوئی، کئی وعدے کیے لیکن ابھی تک کوئی وفا نہیں ہوا۔ ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، سندھ گورنمنٹ سے، میئر کراچی سے، ڈی سی صاحب سے، تاکہ مہربانی کر کے اس ہمارے عوامی مسئلے کو حل کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اوور ہیڈ برج نہ ہونے کے باعث متعدد شہری ٹریفک حادثات میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق روزانہ قومی شاہراہ عبور کرنا خطرے سے خالی نہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید خوف اور تشویش میں مبتلا ہے۔ پہلی مرتبہ نہیں لگا، یہ تقریباً چوتھی مرتبہ دھرنا لگایا ہے۔ وہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کے سوسائٹی کے لوگوں کا بڑا درینہ مسئلہ ہے وہ اوور ہیڈ برج کا اور یہ جو لکی فیکٹری کے دھوئیں کا۔ دو ہمارے ایجنٹ آئے تھے، دونوں پہ ہمیں دھرنا لگایا ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھیں کتنے لوگ، تقریباً 20 منٹ سے یہ لوگ کھڑے ہیں تاکہ یہ بس یہ ٹریفک کم ہو اور ہم کراس کر پائیں۔ ہمارا یہ مطالبہ صرف اور صرف پیڈسٹل برج کا ہے، کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ خونی روڈ بن چکا ہے، یہاں سے روڈ کراس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آئے دن اسکول کے بچے، بوڑھے بزرگ، لیڈیز سب کے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا ہے۔ آخر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب تک ہم اپنے پیاروں کی یہاں سے لاشیں اٹھاتے رہے، تو لہٰذا ہماری التجا ہے کہ یہاں جو پیڈسٹل برج ہے یہ زیر تعمیر کی جائے۔ مظاہرین نے حکومت، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فوری طور پر اوور ہیڈ برج تعمیر کیا جائے تاکہ مستقبل میں حادثات کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سمیع بڑو، NTN نیوز، کراچی۔